السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک، آخری غزوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 30,000 کا لشکر مشکلات سہتا ہوا، دشمن پر روب جھاڑتا ہوا مدینے میں آپ واپس آ گئے۔ منافقین کی منصوبہ بندی کو آگ سے جلوا دیا گیا، اور پھر جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں 3 مسلمان بھی تھے سستی کی وجہ سے، لیکن جتنے 80 کے قریب منافق آئے انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں۔ سورۃ منافقون میں اللہ پاک نے ان منافقوں کا قلعہ کما کیا، ان کی کلی کھول دی، اس لیے کہ وہ خدا ہے اور وہ کہتا ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ جو تم چھپاؤ گے وہ نکال کے دکھائے گا، اور اس نے پھر نکال کے دکھایا، اور وہ بولتے تھے اور اللہ پاک اپنے نبی پہ کلام اتار دیتا تھا۔ اور اب یہ جو آئے مسلمان تو وہ مغازی ابن مغازی اور بخاری میں واقع ہے کہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ 3 مسلمان وہ سستی کر کے پیچھے رہ گئے۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ میں یہ سمجھا کہ میرے پاس اونٹنی ہے اور میرے پاس سامان ہے، بس ایک دن لیٹ ہوا تو میں نے کہا اب میں پہنچ گیا ہوں، لیکن سستی ہوئی تو میں نے کہا اب تو قافلہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اور جب میں نے دیکھا تو سوائے منافقوں کے اور کچھ معذور لوگوں کے مدینے میں کوئی نظر بھی نہ آتا تھا، تو ایک پیچھے رہ جانے کا غم تھا، اور پھر ان لوگوں کی وجہ سے دل بڑا غم زدہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو منافقوں نے جھوٹ بولنے شروع کر دیے، اور آپ نے بھی ان کو اللہ کے حوالے کرتے گئے۔ اور جب میں پہنچا تو میرے دل نے کہا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، اور جو پہلے ظلم ہوا ہے تو اب مزید کوئی دوسری بات نہیں کرنی۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے رخ انور کو پھیرنا چاہا، تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں منافق نہیں ہوں، مجھ سے سستی ہوئی ہے، نہ میں اسلام سے پھرا ہوں، اور میری بات آپ سن لیں کہ اگر میں آپ کو جھوٹ بول کر راضی بھی کر لوں تو کل خدا تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، تو اس لیے میں سچ بولوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، مگر اللہ سے قوی امید ہے کہ وہ میری توبہ اور میری اس سچ بولنے کو قبول فرما لے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے، لوگوں یہ سچ کہتا ہے۔ اور پھر ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع انہوں نے بھی سیم یہی کہا، تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم ابھی انتظار کرو، اور جب تک کہ اللہ کا تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اور پھر آپ نے اعلان کر دیا کہ ان کے ساتھ کوئی سلام علیک، کوئی دعا سلام، کوئی علیک سلیک، کوئی رشتہ داری، کسی بھی قسم کا ناطہ نہ رکھو جب تک کہ 50 دن نہ گزر جائیں، ان سے کوئی نہیں بولے گا۔ اور وہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ کے دونوں ساتھی ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع تو زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے گھر بیٹھ گئے، اور پھر وہ وہیں گھر میں روتے دھوتے رہتے اور آہوزاری کرتے رہتے، لیکن میں جوان تھا اور میں مسجد میں آتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف دیکھنے لگ جاتے، مجھے دل میں بڑا غم لگتا، اور پھر جب سلام کرتا تو کوئی مجھے جواب نہ دیتا۔ اس طریقے سے آہوزاری کرتے روتے دھوتے 50 دن گزر گئے، زندگی تنگ ہو گئی اور حال بہت برا ہو گیا، جس رشتہ دار سے بولنا چاہتا وہ منہ پھیر لیتا۔ اس دوران میں پھر اونچی پہاڑی سے ایک آواز میں نے سنی، یا کعب بن مالک ابشر۔ یہ لفظ جب میں نے سنے تو میں نے سجدہ شکر بجا لایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور پھر تمام لوگوں نے مبارک دی۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ بھاگ کے اٹھ کے آیا اور میرے گلے لگ گئے اور مجھے مبارک دی، اس کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، میرا دل بڑھایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گیا تو آپ نے فرمایا جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے ان دنوں میں یہ دن تمہارا سب سے زیادہ اچھا ہے، کہ جس میں اللہ پاک نے تمہارے ایمان اور تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے یہ مہر لگا دی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور پھر سب سے پہلی جس نے مجھے خوشخبری دی میں نے اپنے کپڑے اتار کے اس کو ہدیتاً دے دیے، اور پھر اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ میں اس
خوشی کے موقع پہ تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرمایا کچھ گھر کے لیے رکھ لو، یعنی یہ نہ ہو کہ تم سارا خرچ کر دو اور پھر تم اپنی ضرورت کے لیے دوسروں سے مانگتے پھر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو خیبر کے میں جو میرا حصہ تھا وہ میں نے رکھ لیا اور باقی میں صدقہ کرتا ہوں، اور یوں وہ اللہ کے لیے اپنے مال اور جانوں کو قربان کرنے والے کرتے ہیں۔ اور یہ معاملہ ہے کہ جس کا تذکرہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی ایک میراث ہے، کہ اس میں آخر بھی اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی وہ جو منافق جھوٹ بولتے تھے، وہ جو جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے، ان سے بچ کے رہو اور ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کریں۔